کہتی ہے ناقدین دین سے اب تک یہ کربلا، واہ، کہتی ہے ناقدین دین سے، جو دین پر تنقید کرتے ہیں اور یزید کو اپنا ہم نوا اور پیش نوا سمجھتے ہیں، ان کے لیے، ان ناقدین کے لیے کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، کہتی ہے ناقدین دین سے اب تک یہ کربلا، بدعت اسی کا ذکر جو جینا سکھا گیا، بدعت اسی کا ذکر جو جینا سکھا گیا، ارے تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین ساری شریعت بچا گیا، میرا حسین ساری شریعت بچا گیا، واہ سبحان اللہ، میرا حسین ساری شریعت بچا گیا۔ بے شک۔ اور میں آپ سے یہ کہوں کہ دیکھیں غدار کئی طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ غدار ہے جو دوستوں سے غداری کرتا ہے، ایک وہ ہے جو اپنوں سے غداری کرتا ہے، ایک وہ غدار ہے جو ملک و ملت سے غداری کرتا ہے، اور ایک وہ غدار ہے جو اپنے نظریے سے غداری کرتا ہے۔ ان میں سب سے بڑھ کر غدار وہ ہے جو اپنے نظریے سے غداری کرتا ہے، اس لیے کہ نظریے سے، جس نظریے کو پوری زندگی اس نے سنبھالا، اس سے غداری کرے گا تو نہ انسان رہے گا نہ حیوان رہے گا، بلکہ شیطان بن جائے گا۔ شیطان بھی ساری زندگی عبادت کرتے کرتے آخر میں نظریے سے غداری کر گیا، لہذا نظریے سے غداری کرنے والے یزیدی ہیں، طبعاً کرہن توعن طمعاً، وہ اپنے نظریے سے غداری کرتے رہے، آج تک وہ غدار کہلا رہے ہیں۔ اس لیے کہا نا شاہ اس حسین بادشاہ اس حسین دین اس حسین دین پناہ اس حسین، کہ حسین ہی دین ہے، حسین ہی دین کو پناہ دینے والے ہیں۔ بھائی حسین دین کس طرح ہوئے؟ حسین دین کس طرح کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ حسین کے والد کیا ہیں؟ النظر الى وجہ علی عبادہ وذکر علی عبادہ، علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے، ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ دین کیوں نہ ہو، حسین کے والد ایسے ہیں کہ ان کے چہرے کو تکنے سے عبادت ملتی ہے، اور ان کے نانا ایسے ہیں کہ ان کے چہرے کو دیکھنے سے صحابیت ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ان کو بٹھاتے ہیں، عالم یہ ہے کہ رسول اللہ کا ممبر، آپ اپنے ممبر پر تشریف فرما ہے، حسین آغوش میں بیٹھتے ہیں تو گویا آغوش مصطفیٰ حسین کی ممبر ہے، اور آپ فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان فعارفو، ان کو جانو۔ بھائی حسین کو مدینے میں کون نہیں جانتا تھا؟ فرمائے فعارفو وفضلوا، ان کی فضیلت کو جانو، ونصرو، ان کی مدد کرو۔ 5 سال کے بچے کی مدد کون کرے گا؟ حضور بتا رہے ہیں یہ حسین دین ہے، ان کو پہچان لو، ان کی فضیلت کو جان لو، ان کی مدد کرو، اس لیے کہ یہی دین ہے۔ اور میں آپ سے پوچھوں گا، جب حسین ابن علی حضور نماز کی حالت میں ہیں اور آپ کے کاندھے پر سوار ہو جاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں باپ ہو تو ایسا، بیٹا ہو تو ایسا، جب سوار ہو گئے تو کیا اللہ کی عبادت کم ہوگی؟ نہیں، اللہ کی تسبیح بڑھا دی گئی۔ فرمایا کہ سبحان ربی الاعلیٰ کی کثرت رہو، تو حسین آ کر بیٹھے ہیں تو کثرت مصطفیٰ کی جو تسبیح کی کثرت ہے وہ بڑھا دی گئی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ حضور سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے تھے، حضور جھکے تھے خدا کے لیے، اور سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے تھے حسین کے لیے، اس لیے کہ دین ہی حسین ہے، دین حسین ہی دین ہے، یہ دونوں لازم، حسین الحسین منی وانا من الحسین، یہ اس کی تشریح ہے۔ اور جب حضور اکرم تاجدار، اب میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ حسین ابن علی جب حضور کے دوش مبارک پر سوار ہوئے تو کیا نماز کی حالت میں حضور کو حسین کا خیال نہیں آیا؟ حسین کا خیال آیا نا، تو معلوم ہوا کہ جب نبی کی نماز، کیا نبی کی نماز ٹوٹ گئی؟ نہیں، جب حسین کا غیر اللہ کا خیال آیا، نبی کی نماز نہیں جاتی۔ ارے نمازوں میں نبی کا خیال آ جائے تو امتی کی نماز کس طرح جائے؟ امتی کی نماز کس طرح؟ اور آخری بات کہہ دوں کہ جب حضور سجدے میں تھے تو حسین ابن علی جب آ کر بیٹھے سجدے میں تھے تو ایک بالکل حلقہ بن جاتا ہے انگوٹھی کی طرح، اور انگوٹھی پہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے پہنا وہ نگینہ، تو حضور جب سجدے میں تھے، حسین آ کر بیٹھے تو گویا انگوٹھی پہ نگینہ آ گیا، انگوٹھی پہ نگینہ آ گیا کہ یہ دین ہے، ان کو پہچان لو۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک امام حسین جب آ کر بیٹھے تو حضور کا تصور دنیا کی طرف نہیں تھا، حضور کا تصور دین کی طرف تھا، دین کی طرف تھا۔ اور جب دین کو بچانا ہوا، دین پناہ حسین، حسین ہی دین کے پناہ والے، 61 ہجری میں 60 ہجری میں جب دین کو پامال کر دیا گیا، دین کی رگوں سے خون نچوڑ لیا گیا، شجر اسلام کو اب ضرورت تھی لہو کی، لہو سے آبیار کیا جائے، دین کمزور ہو گیا تھا، شریعت کو پامال کر دیا گیا تھا۔ اب ہمارے ہاں اگر کوئی زخمی ہو تو ڈاکٹرز کہتے ہیں اس کو خون لگے گا،
اس لیے کہ اس کا ہیموگلوبن کم ہو گیا ہے، اس میں خون کی کمی ہو گئی، اس کو صحیح کرنا ہے، خون دیا جائے گا۔ اب خون کس کا دیا جائے؟ جس کا کراس میچ ہو جائے، RH فیکٹر جس کے مل جائیں اس کا خون دیا جائے گا تو انسان بچ جائے گا۔ لہٰذا 60 ہجری میں بتایا گیا کہ دین رسول کو لہو لہان کر دیا گیا ہے۔ اب کون ہے کہ جس کا خون دین سے ملتا ہو؟ تو آواز امام حسین کی آئی کہ میری رگوں میں آل رسول، میں آل رسول ہوں، میری رگوں میں خون رسول دوڑ رہا ہے۔ اب دین رسول کو بچانا ہو تو پھر آل رسول کا خون ہی دیا جائے گا، کراس میچ ہوگا، دین پھر سے زندہ ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب دین پھر سے زندہ، دی پناہ اس حسین، حسین ہی دین کو پناہ دینے والے ہیں اور حسین ہی دین ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ آج اگر کوئی دین کا نام لیتا ہے تو حسین کا نام لازم و ملزوم ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سلامت رہیے، کیا اچھی بات۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد پھرتا ہے واپس در آئیں گے۔ بدر رہتا نہیں چین سے، آج بھی شرمندہ ہے پانی حسین سے، اور ذکر حسین آیا تو آنسو چھلک پڑے، پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے۔